وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا ان نتبع الہدى معك نتخطف من ارضنا اولم نمکن لهم حرما آمنا يجبى الیہ ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ اگر ہم تیرے ساتھ ہدایت کی پیروی کر لیں تو ہم زمین سے اچک لیے جائیں، اور کیا پھر ہم نے ان کو زمین میں جگہ نہیں دی؟ حرمن آمنن، حرمت والی جگہ اور امن والی جگہ، یجبا الیہ ثمرات کل شیء، جس کی طرف کھینچ کر لائے جاتے ہیں یا لائے جاتے ہیں ثمرات کل شیء، ہر چیز، ہر طرح کے پھل، رزقاً، رزق کے طور پر، من لدنا، ہماری طرف سے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، اور لیکن ان میں سے اکثریت جانتی نہیں ہے۔ آیت نمبر 57 سورۃ القصص، یہاں سے آج کے سبق کا آغاز اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور یہ گفتگو ہے، ایک اعتراض ہے، یا یوں کہنا چاہیے ایک بہانہ ہے مشرکین مکہ کا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت پر ایمان نہ لانے کے حوالے سے انہوں نے کچھ بہانے بنائے تھے۔ ان میں سے ایک بہانہ یہ ہے جس کا ذکر اللہ کریم نے آیت نمبر 57 کے اندر فرمایا۔ اس سے پہلے آیت نمبر 48 کے اندر بھی ان کا ایک بہانہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، کہ جس طرح کے معجزات موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے وہ ہمیں کیوں نہیں دیے گئے۔ تو ایک اعتراض ان کا تھا، اور اس کا بھی جواب اللہ کریم نے عطا فرمایا۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور بہانہ انہوں نے یہ بنایا ہے کہ اگر ہم اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان نتبع الہدی معک، اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کر لیں، نتخطف من ارضنا، تو ہم زمین سے اچک لیے جائیں گے، یعنی ہمیں جہاں ہم رہ رہے ہیں لوگ ہمیں وہاں رہنے نہیں دیں گے، ہمارا ٹھکانہ، ہمارے مکان، ہمارے کاروبار، ہماری ساری چیزیں ڈسٹرب ہو جائیں گی۔ یہ وہ بہانہ ہے جو اکثر دنیا دار بہانہ بناتے ہیں، اور عام طور پر جو سردار اور سیٹھ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کا یہی بہانہ ہوتا ہے کہ ہمارے کاروبار ہیں، ہماری زراعت ہے، ہماری معیشت ہے، ہمارے گھر بار ہیں، اتنے محلات ہم نے بنائے ہوئے ہیں، تو یہ سارے کے سارے ایک دم ہمیں اس سے بے دخل کر دیا جائے گا۔ ہم کیوں دشمنی لیں سارے معاشرے کی، اور کیوں دشمنی لیں وقت کے جو بڑے بڑے جبابرہ ہیں، ہم ان کے ساتھ ٹکر کیوں لیں؟ اس لیے کہ اگر ہم ان کے ساتھ ٹکر لیں گے اور تیرے ساتھ ہدایت کی پیروی کر لیں گے، نتخطف من ارضنا، تو ہمیں جو ہے وہ ہماری زمین سے بے دخل کر دیا جائے گا، اچک لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب فرماتا ہے اولم نمکن لہم حرما آمنا، کہ ذرا ارد گرد نگاہ تو دوڑاؤ کہ تم کس ماحول میں رہ رہے ہو، کہ پورا عرب جو ہے وہ ایک یعنی خون ریزی اور خوف کی علامت بنا ہوا ہے، تمام قبائل آپس میں باہم دست و گریباں ہیں، اور کہیں کسی جگہ پہ امن نصیب نہیں ہوتا،
کوئی شخص جو ہے وہ اپنی تلوار لیے بغیر باہر نہیں نکل سکتا، اور قبیلوں کی لڑائیاں ہیں جو صدیوں تک چلتی ہیں۔ ان حالات میں ہم نے تمہیں ایک ایسا حرم عطا فرمایا، ایک ایسی جگہ مکہ مکرمہ عطا کیا کہ جس میں جو حرمت والی جگہ ہے، آمنن اور امن والی جگہ، یعنی جب ہم نے تمہیں اس طرح کے خوف کے حالات میں امن والی جگہ عطا کر دی ہے، تو کیا خیال ہے کہ جب باوجود کفر کے اللہ نے یہ کچھ عطا فرما دیا ہے، تو اگر ایمان لاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں بجائے اس کے کہ تمہیں مزید نعمتیں عطا کرے، تمہاری نعمتیں چھن جائیں گی؟ تمہارا کیا خیال ہے؟ یعنی کتنا بودا اور کتنا کمزور خیال ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آسمانی تعلیمات نہ ماننے کے باوجود، توحید کو نہ ماننے کے باوجود، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے باوجود اتنا کچھ عطا کیے ہوئے ہے اپنی رحمت کے سبب، تو پھر یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم اگر ایمان لاؤ گے تو تمہیں نقصان ہو جائے گا دنیاوی اعتبار سے؟ اولم نمکن لہم حرما آمنا، ایک ایسا حرم ہم نے عطا کیا امن والا، یجبا الیہ ثمرات کل شیء رزقا من لدنا، جس میں ہماری طرف سے پوری روئے زمین سے ہر قسم کے پھل کھنچے چلے آتے ہیں، کھینچ کر لائے جاتے ہیں۔ یعنی جو وادی ہے مکہ مکرمہ کی، وہ تو بے آب و گیا وادی، وہاں پہ کوئی چیز اگتی نہیں ہے، لیکن ہر طرح کے پھل آپ کو وہاں سے مل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ ہماری طرف سے ہے، رزقا من لدنا، ہماری طرف سے آپ عطا کی کا اندازہ تو کریں کتنی عطا ہے اللہ کی، رزقا من لدنا، یہ ہماری طرف سے عطا تمہیں یاد نہیں آتی، تمہیں نظر نہیں آتی؟ اللہ اکبر۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ یہ جو سمجھتے ہیں کہ ہمارے سردی اور گرمی کے جو تجارتی سفر ہیں ان سے ہم سب کچھ کماتے ہیں، حالانکہ اس گھر کا مالک تمہیں اصل میں عطا کر رہا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کے مالک کی بندگی کریں، الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، سبحان اللہ، جنہوں نے بھوک کی صورت میں کھانا کھلایا اور جس نے خوف کی صورت میں امن عطا کیا۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولم نمکن لہم حرما آمنا، کیا ہم نے حرمت والی اور امن والی بستی نہیں عطا کی ان کو حالت خوف کے اندر؟ اور پھر جہاں تک معاملہ ہے رزق کا اور پھلوں کا، دنیا کائنات کے پھل، اللہ اکبر، آج بھی کوئی شخص اگر دیکھنا چاہے تو اس کا مظاہرہ کہ جو دنیا میں آپ نے کبھی پھل نہ دیکھا ہو کسی جگہ پہ، تو آپ کو مکہ مکرمہ میں وہ پھل مل جائے گا۔ سبحان اللہ، ہر طرح کا رزق اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کے لیے اتنا وافر کر دیا ہے، فرمایا یجبا الیہ، کھینچ کر لائے جاتے ہیں ادھر ادھر سے، پوری دنیا سے جو ہے وہ ہر چیز امپورٹ کر کے وہاں پہنچا دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، رزقا من لدنا، یہ ہماری طرف سے عطا ہے، رزق ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان میں سے اکثریت جانتی نہیں ہے اس بات کا، اندازہ کریں۔ تو یہ کیسی بودھی سوچ ہے اور کمزور سوچ ہے کہ جب تم اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے بعد تم سے یہ سارا کچھ چھین لے گا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، اللہ اکبر، تم اپنی معیشت پہ، اپنے کاروباروں پہ، اپنے تجارت کے اوپر تمہیں گھمنڈ ہے کہ جناب یہ ہمارا چھن جائے گا یہ سب کچھ، اور ہماری معیشت خراب ہو جائے گی، ہماری معیشت تباہ ہو جائے گی، اسی کو بچانے کے لیے تم سب کچھ کر رہے ہو۔ تو سن لو، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی، اللہ، وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنی ہی ہلاک کر دی ہم نے، مِنْ قَرْيَةٍ، بستیوں میں سے، بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، جنہوں نے اترایا اپنی معیشت پر، جنہوں نے فخر کیا، سرکشی کی، یعنی ایسی قومیں تھیں جنہوں نے اپنی معیشت کے اوپر سرکشی کی کہ ہماری معیشت، ہم سب کچھ ہم کرنے والے، اور ہر چیز ہماری جو ہے زبردست ہے، اور اس وجہ سے آپ بغاوت کر دیں جس کے مرضی کرنی ہو۔ تو فرمایا کہ بطرت معیشتها، انہوں نے سرکشی اختیار کی اپنی معیشت کے حوالے سے۔ معیشت سے مراد دو معنی ہیں، ایک تو زندگی بھی معیشت ہے اور ایک مال و دولت بھی معیشت ہے۔ تو مال و دولت ہو یا زندگی ہو،
کوئی شخص اپنی زندگی پہ گھمنڈ کرے کہ میں زندہ ہوں، میرے پاس طاقت ہے، میرے پاس سب کچھ ہے، یا پھر اپنے مال و دولت کے اوپر کوئی گھمنڈ میں مبتلا ہو، تو یہ دونوں قسم کی باتیں جو ہیں وہ ماضی کے اندر ہو گئیں۔ اور جب یہ کبھی ایسا ہوا کہ کسی قوم نے اپنی طاقت کا، اپنی زندگی کی وجہ سے، اپنی افرادی قوت کا یا اپنی مال و دولت کی وجہ سے کوئی اترانے اور سرکشی کرنے کی روش اپنائی، اللہ فرماتا ہے وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک و برباد کر دی۔ اللہ، قوم عاد کو دیکھ لو، قوم سمود کو دیکھ لو، قوم لوط کو دیکھ لو، قوم شعیب کو دیکھ لو علیہم السلام، ان سارے نبیوں کی جو قومیں ہیں ان کو آپ دیکھ لو کہ ان کے ساتھ کیا ہوا، وہ ساری تباہ و برباد ہوگی۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، اب تمہیں یہ ہے کہ تمہاری بستیاں، تمہارے گھر، تمہیں اپنے کاروبار عزیز ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ اسی طرح کی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر فرمائی، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، کہ وہ جو کاروبار ہیں تمہارے، جس کے تمہیں مندی پڑ جانے کا خدشہ ہے، اللہ اکبر، اور وہ مال جو تم نے کمائے ہیں، اور وہ گھر جو تمہیں بہت پسند ہے، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، اگر یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے رستے میں مر مٹنا، ان کے رستے میں جہاد کرنا، اس سے اگر کوئی چیز محبت میں بڑھ گئی، کشش میں بڑھ گئی، چاہے وہ ماں باپ ہوں، چاہے وہ رشتے ہوں، چاہے وہ ناطے ہوں، جو کچھ مرضی ہو، یا پھر مال جائیداد ہو، چاہے یا پھر کاروبار ہوں، تجارتیں ہوں، یا پھر گھر ہوں، کوئی بھی چیز تم نے اگر اس کی وجہ سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے رستے میں مر مٹنے کے راستے کو چھوڑ دیا، اللہ اکبر، فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پھر انتظار کرو اللہ کا عذاب کا بات، پھر اللہ کا عذاب آئے گا تمہارے۔ تو یہ روش چھوڑ دو۔ جن لوگوں نے نہیں چھوڑی ان کے ساتھ کیا ہوا، وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کتنی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی کہ انہوں نے اپنی معیشت کی وجہ سے سرکشی اختیار کی تھی۔ فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ، اب جا کے دیکھو یہ ان کے گھر، ان کی بستیاں پڑی ہوئی ہیں بے آباد، لَمْ تُسْكَمْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا، ان کے اندر سکونت ہی اختیار نہیں کی گئی، لوگ وہاں ٹھہرتے نہیں ہیں، اس لیے کہ عذاب والی بستیاں ہیں، ان کی جگہ لوگوں کو معلوم ہے، اور وہاں پہ کوئی مسافر چلتا ہوا تھوڑی دیر کے لیے رک جائے تو الگ بات ہے، لیکن کوئی سکونت اختیار نہیں کرتا۔ لم تسکم من بعدہم، نہیں رہا گیا، نہیں سکونت اختیار کی گئی، من بعدہم، ان کے بعد ان بستیوں کے اندر، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑا، یعنی تھوڑی دیر کے لیے کوئی ٹھہر جائے وہ الگ بات ہے، لیکن لوگ اس بستیوں کے اندر رہنا پسند نہیں کرتے۔ یہ وہی بستیاں ہیں جو اپنی معیشت کی وجہ سے، اپنے محلات کی وجہ سے، اپنے کاروباروں کی وجہ سے لوگوں نے سرکشی اختیار کی اللہ کے احکام کے ساتھ، اور اب دیکھیں وہاں پہ کوئی رہنا پسند نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، اور حالات یہاں تک پہنچے کہ ان کا کوئی وارث بھی نہیں بچا۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہم ہی وارث ہوئے ان بستیوں کے، یعنی بستیوں میں کوئی ان کی وراثت سنبھالنے والا بھی نہیں بچا، سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اور جیسے قرآن نے کہا فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ، کیا کوئی باقی بچا ہوا نظر آتا ہے اس میں؟ اللہ، سب تباہ و برباد۔ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ، ہم خود ہی ان کے وارث ہوئے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ یہ بستیاں تباہ و برباد ہو گئیں اسی معیشت کی، اپنے سرکشی کی وجہ سے، اور معیشت کی بنیاد پر جو بھی اپنی زندگی کو، اپنے محلات کو ترجیح دیتا ہے، اپنے کاروبار کو ترجیح دیتا ہے، اپنی تجارت کو ترجیح دیتا ہے، تو ان کے اس بہانے کا جواب اللہ کریم نے دیا کہ یہ تمہاری بھی تباہی و بربادی قریب ہے اگر تم ان چیزوں کو ترجیح دو گے۔
اور پھر ایک اصول بتایا، فرمایا وما کان ربک مہلک القری، اللہ ایسا نہیں ہے، وما کان ربک، اور تیرا رب ایسا نہیں ہے، مہلک القری، ہلاک کرنے والا نہیں ہے بستیوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبعث فی امہا رسولا، یہاں تک کہ اس کی بڑی بستی میں اللہ تعالیٰ ایک رسول ضرور بھیجتا، یعنی اتمام حجت کے بغیر اللہ تعالیٰ کبھی کسی بستی کو تباہ و برباد نہیں کرتا۔ وما کان ربک مہلک القری، اور نہیں ہے تیرا رب ایسا مہلک القری کہ وہ ہلاک کرنے والا ہو بستیوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبعث فی امہا، کہ وہ مبعوث کر دے فی امہا، اس کی بڑی بستی میں، ام کا مطلب بڑی، مرکزی بستی کے اندر اللہ تعالیٰ رسولہ، ایک رسول بھیجتا، یعنی ہر بستی میں تو رسول نہیں بھیجتا، لیکن ایک بستیوں کے جھنڈ کے اندر یا ایک بستیوں کے یعنی ایک گروپ کے اندر اللہ تعالیٰ کسی ایک بڑی بستی کے اندر، جیسے فرمایا ام القری کے اندر اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو ام القری کہا کہ یہ بستیوں کی ماں ہے، بستیوں کی مرکزی بستی ہے، وہاں بھیج دیا۔ حتیٰ یبعث فی امہا رسولا، کہ اس کی بڑی یا مرکزی بستی کے اندر اللہ تعالیٰ ایک رسول بھیج دیتا ہے، یتلو علیہم آیاتنا، وہ رسول پھر ان کے اوپر ہماری آیتیں تلاوت کرتا۔ جب تک یہ پروسیس نہ ہو جائے، جب تک یہ حجت تمام نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک نہیں کرتا۔ اللہ کا قانون ہی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خواہ مخواہ کسی کو بغیر بتائے، بغیر کسی وجہ سے ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح نہیں کرتا، بلکہ ایک رسول اس کے اندر مبعوث کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ جو رسول مبعوث ہوتا ہے کسی مرکزی بستی میں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہاں مبعوث ہوئے ہیں؟ مرکزی بستی، کون سی؟ ام القری۔ امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے، باقی آیات بھی ہیں قرآن حکیم کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر نبوت کی، لیکن اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے کہ جو ام القری ہے، بستیوں کی ماں، قرآن نے مکہ مکرمہ کو ام القری کہا ہے، یہ مرکز کے اندر موجود ہے۔ لہٰذا جب ایک جگہ پہ نبی آ گیا اور اس کا پیغام پوری تمام بستیوں میں پہنچ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری روئے زمین کے لیے نبی بن کے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف قرآن نازل کیا ہے، عربی قرآن، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ ڈرائیں بستیوں کی ماں یعنی بڑی بستی کو، جو مرکزی بستی ہے اس کو، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور اس کے ارد گرد جتنی بستیاں ہیں سب کو ڈرائیں۔ تو یہ دلیل ہے امام ابن کثیر علیہ الرحمہ کے بقول کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں، آپ کی بعثت صرف عربی یا عالم عرب کے لیے نہیں تھی، قرآن تو عربی میں نازل کیا گیا، اور اللہ فرماتا ہے وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، قرآن تو عربی میں، وحی الہی تو عربی میں ہے، نازل بھی ہوئی مرکزی بستی میں، لیکن کس کے لیے؟ لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، جتنی اس کے ارد گرد ہیں۔ تو جب یہ کعبۃ اللہ جو ہے، بیت اللہ اور مکہ مکرمہ، یہ مرکز ہے، تو اس مرکز کے ارد گرد کتنی ہیں؟ پھر پوری روئے زمین کی بستیاں۔ تو اس کا مطلب ہے جو اللہ کریم نے مختلف مقامات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی عالمگیریت کی بات فرمائی ہے، وہ اس آیت سے ثابت ہوتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اے کائنات کے لوگو، میں تم سب کی طرف اللہ کا رسول ہوں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ کان النبی یبعث الی قومہ، پہلے انبیاء جو ہیں وہ مبعوث کیے جاتے تھے، ایک قوم کی طرف نبی آتا تھا، کوئی کسی علاقے کی طرف آتا تھا، کسی ایک جگہ پہ آتا تھا، خاص کسی قوم کے لیے، کسی علاقے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، میرے لیے کوئی علاقہ مخصوص نہیں کیا گیا، میرے لیے تمام لوگوں کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ بعثت، اور یہ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں اللہ کریم نے یہ بھی فرمایا کہ آپ تو سارے جہانوں کے لیے ڈرانے والے بن کے آئے۔ تو ان ساری باتوں کا یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان کا بھی، اور آیات قرآنی جو ہیں ان کا بھی
میں یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت ہے وہ کتنی وسیع ہے، اس کی وسعت کا اور اس کی عالمگیریت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ ان سارے فرامین کا جو خلاصہ ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ہے جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے فضلت علی الانبیاء بست، دوسرے نبیوں کے اوپر مجھے 6 باتوں میں فضیلت دی گئی۔ ویسے تو کئی باتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت عطا ہوئی ہے، لیکن اس ایک حدیث میں جو مسلم شریف کے اندر ہے آپ نے فرمایا کہ مجھے 6 باتوں میں فضیلت دی گئی ہے۔ اس میں ایک بات آپ نے یہ فرمائی، ان 6 باتوں میں ایک بات آپ نے فرمائی وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً۔ اللہ اکبر، یہ ہے خلاصہ کہ مجھے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے ساری مخلوق کی طرف۔ وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَّةً۔ اب اس میں بحث یہ کہ سارے انسانوں کی طرف، بحث یہ کہ ساری بستیوں کی طرف، بحث یہ کہ ام القریٰ اس کے ارد گرد کی طرف، بحث یہ کہ پوری زمین کی طرف، روئے زمین کی طرف، بحث یہ کہ آپ فرشتوں کے بھی نبی ہیں، آپ جانوروں کے بھی نبی ہیں، بحث یہ، اس ساری بحث کا خلاصہ جب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ ارسلت الی الخلق کافہ، مجھے ساری کی ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہے، تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ خالق ایک اکیلا خالق ہے، اللہ کی ذات، اور اللہ کی ذات کے علاوہ باقی ساری کائنات مخلوق ہے۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو رسول بنا کے بھیجا گیا وہ پوری کائنات کی طرف بنا کے بھیجا گیا، سوائے اللہ کی ذات کے باقی جتنی کائنات ہے سب کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا جگہ تو کوئی بچتی نہیں کسی جھوٹے نبی کے لیے، اور کوئی جھوٹا نبی اگر اپنے، دیکھیں اس سے پہلے جھوٹے نبیوں کی گنجائش ہوتی تھی، اس طرح گنجائش ہوتی تھی، کوئی جو اللہ کے سچے نبی تھی وہ کوئی کسی خاص بستی کی طرف آیا، وہ کوئی کسی خاص بستی کی طرف آیا، کسی دوسری بستی کی طرف کوئی جھوٹا نبی کہہ دے کہ میں فلاں کی طرف آیا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مکمل بھی ہو گئی، خاتم النبیین، وَلَٰكِن لَا نَبِيَّ بَعْدِي، میرے بعد کوئی نبی نہیں، مکمل بھی ہو گئی، اور ہے اتنی عالمگیر کہ کوئی کونا کھدرا بچا ہی نہیں۔ اُرْسِلْتُ لِلْخَلْقِ كَافَّةً، سبحان اللہ، تو گنجائش ہی ختم ہو گئی قیامت تک کے لیے۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی اور ختم نبوت کو بھی محفوظ بنایا۔ تو وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا، اور تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ ہلاک کرنے والا ہو بستیوں کو، حتیٰ یہاں تک کہ یبعث فی امہا، کہ ان میں سے مرکزی بستی جو ہوتی ہے اس میں ایک بھیج دیتا ہے رسول، ایک رسول، یتلو علیہم آیاتنا، جو ہماری آیات ان کے اوپر تلاوت کرتا ہے۔ وما کننا مہلک القریٰ الا واہلھا ظالمون، اور ہم نہیں ہیں ہلاک کرنے والے بستیوں کو الا مگر واہلھا ظالمون، اس حال میں کہ اس کے رہنے والے ظلم کرنے والے ہوں، یعنی کسی بستی کے رہنے والے ظالم ہوں تو اللہ ہلاک کر دیتا۔ اللہ اکبر، سورہ ہود کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی، وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، تیرا رب ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی بستی کو ہلاک کر دے ظلم کے ساتھ، وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اس حال میں کہ وہ بستی کے لوگ جو ہیں وہ اصلاح کرنے والے ہوں۔ گویا جس بستی کے اندر اصلاح کا عمل جاری ہوتا ہے اللہ کبھی اس بستی کو ہلاک اور برباد نہیں کرتا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ بستی والے اصلاح کر رہے ہوں اور اللہ ان کو ہلاک کر دے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ بستی والے ظلم کر رہے ہوں اور اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک نہ کرے۔ جہاں ظلم کا دورہ ہوتا ہے، اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ جس بستی کے رہنے والے ظالم ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ اس بستی کو تباہ و برباد کر دیتا، تباہی و بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ واہلھا ظالمون، اس بستی کے لوگ ظلم کرنے والے۔ اب ظلم کیا ہے؟ ظلم کا معنی ہوتا ہے حقدار کو حق نہ دینا، اور کوئی شخص کسی کا حق مار رہا ہو یہ ظلم ہے، لوگ لوگوں کا حق مار کر کسی اور کو دے رہے ہوں یہ ظلم ہے،
اور جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق کسی کو اور کو دیا جا رہا ہو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے، یہ تو کائنات کا بڑا ظلم ہے۔ اور جو اللہ کا حق کسی اور کو دے دے، یہ کائنات کا سب سے بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، کائنات کا سب سے بڑا ظلم جو ہے وہ شرک ہے۔ لہذا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ کا مطلب یہ ہوگا کہ وہاں ایک دوسرے کا حق بھی مارا جا رہا ہو اور اللہ کا حق مارا جا رہا ہو کہ شرک کا ارتکاب ہو رہا ہو۔ تو جس بستی کے اندر شرک کا ارتکاب بھی ہو رہا ہو، کوئی نہ پوچھنے والا ہو، ایک دوسرے کے حق حقوق بھی غصب کیے جا رہے ہوں، اس سے بڑی ظالم بستی اور کیا ہوگی؟ اور اس کا جو ولنریبلٹی کہتے ہیں کہ وہ بالکل امکان ہے کہ کسی بھی وقت وہ تباہ برباد ہو سکتی ہے۔ اللہ خطرے میں ہے کہ جس بستی کے اندر ظلم ہو رہا ہو وہ کسی بھی وقت ہلاک ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وَمَا كُنَّا مُهْلِكِ الْقُرَىٰ، اور ہم نہیں ہیں کسی بستی کو ہلاک کرنے والے الا مگر وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ، کہ اس کے رہنے والے جو ہیں وہ ظالم ہو جائیں۔ اور اگر اصلاح کا عمل جاری ہو جائے، سبحان اللہ، بستیاں بچتی ایسے ہیں کہ کوئی ایک آدمی اٹھے اصلاح کرنے والا۔ اس سے پہلے انبیاء آیا کرتے تھے، اب نبوت تو ختم ہو گئی، اب اصلاح کرنے والے کہاں سے اٹھیں گے؟ وہ امتی ہیں، امتیوں نے اٹھنا۔ اور اگر اصلاح کا عمل جاری ہے کسی بستی کے اندر تو اللہ کا قانون، میں نے عرض کیا کہ سورہ ہود کی آیت نمبر 117 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ، اللہ کسی بستی کو ظلم کے ساتھ ہلاک نہیں کرتا اس حال میں کہ اس بستی کے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں۔ گویا جس بستی میں اصلاح کا عمل جاری ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس بستی کو ہلاک نہیں کرتا، خرابیاں جتنی مرضی ہوں، اگر اصلاح کی طرف چل پڑے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچ گئے۔ لیکن بچ گئے ہیں کہ نہیں بچ گئے؟ اصلاح کا عمل جاری ہے کہ نہیں جاری؟ میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کہ اپنے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیجئے، اگر میں اور آپ ہم اصلاح کا کام جاری رکھے ہوئے ہیں، اگر ہم نے اصلاح کا عمل جاری رکھا ہوا ہے، اپنی ذات کی اصلاح، اپنے گھر کی اصلاح، اپنے اہل خانہ کی اصلاح، اپنے ارد گرد کی اصلاح، اور جہاں کہیں ہم رہ رہے ہیں ہم اگر اس کی اصلاح کا عمل جاری رکھے ہوئے ہیں تو پھر امید رکھیں انشاءاللہ واپسی کا سفر ہو جائے، وگرنہ دو میں سے ایک نتیجہ نکلتا ہے، یا واپسی ہو جاتی ہے یا تباہی و بربادی ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اگر اصلاح کا عمل جاری ہے، آپ اپنے آپ سے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ لیجئے کہ اصلاح کا عمل جاری ہے، یا ہم جس خرابی اور جس عیب کے اوپر زندگی گزار رہے ہیں اسی کے اوپر ٹک کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم گناہ کی توبہ بھی کرتے ہیں نا، ہم دو نمبری کرتے ہیں، گناہ کی توبہ کرتے وقت بھی دو نمبری کرتے ہیں۔ دو نمبری پتہ کیا ہوتی ہے؟ دو نمبری ہم یہ کرتے ہیں، دھوکہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے ساتھ بھی، نعوذ باللہ من ذالک۔ دو نمبری یہ کرتے ہیں کہ اگر 10 گناہ کر رہے ہیں تو 9 کی توبہ کرتا ہے، ایک کو چھوڑتا ہی نہیں، اس کو سوچتا ہی نہیں، اس گناہ کی تعویل کرتا اور اس کو بچا کے رکھ لیتا ہے، اور جب وہ ایک گناہ میں بھی ملوث ہے تو اللہ توبہ قبول نہیں کرتا۔ توبہ تو اس وقت قبول ہوتی ہے جب آپ گناہوں سے باہر نکلیں۔ لہٰذا اصلاح کا عمل اسی وقت شروع ہوگا جب آپ کے اندر عیب کا یا نقص کا احساس ہوگا کہ میرے اندر نقص ہے۔ اگر آپ کامل ہیں تو جہاں انسان کو عیب کا اور نقص کا، خرابی، نقص ہوتی ہے کمی اور عیب ہوتی ہے خرابی، عیب اور نقص کا احساس نہ ہو، وہاں اصلاح کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ تو آپ کسی سے پوچھ کے دیکھ لیں کہ آپ کے اندر کوئی عیب ہے، آپ اپنے آپ کو پوچھ کے دیکھ لیں تو ہر آدمی سمجھتا ہے میں تو مکمل ہوں۔ تو جب مکمل ہیں تو پھر اصلاح کا عمل کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ اکبر۔ اور اگر آپ کو اپنی خرابی کا، اپنی نقص کا، کمیوں کا احساس ہو، کوتاہیوں کا احساس ہو،
تو پھر اصلاح کی گنجائش پیدا ہوتی ہے، اور اصلاح کی جب گنجائش پیدا ہوتی ہے تو انسان سب سے پہلے اصلاح اپنی شروع کرتا ہے۔ اپنی ذات سے جب اصلاح کا آغاز ہوتا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ کم از کم معاشرے سے ایک برا آدمی ختم ہو جاتا ہے۔ اپنی اصلاح تو انسان کر لے، اس کا مطلب اصلاح کا عمل تو جاری ہے۔ ہم اگر جتنے لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اب اپنی اپنی اصلاح کرنی شروع کر دیں تو کتنے برے لوگ معاشرے میں کم ہو جائیں گے اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ اللہ اکبر، کتنے عیب دار، خرابیوں اور کمیوں اور کوتاہیوں والے وہ کم ہو جائیں گے اگر ہم اپنی اصلاح کر لیں۔ لہذا معاشرے کے اندر اگر معاشرے کو تباہی سے، بربادی سے بچانا ہے تو اصلاح کا عمل جاری رکھنا ہوگا، وگرنہ ظلم کا دورہ جہاں پہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا۔ اللہ اکبر، یہ جو گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا تھا آپ ذہن میں رکھیں، کفار مکہ کے ساتھ گفتگو چل رہی۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم ایمان لے آئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل پڑے تو ہمیں ہماری زمین سے بے دخل کر دیا جائے گا، اچک لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو کچھ تمہیں دیا ہے نا، وما اوتیتم من شیء، تمہیں جو کچھ بھی دیا گیا ہے، فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اسی کی آرائش کا سامان، اس کے علاوہ تو وہ کچھ نہیں۔ اگر نہ بھی رہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے۔ وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس جو کچھ ہے نا، جس کے دیے ہوئے راستے پر نبی تمہیں لے کے جانا چاہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے بتائے ہوئے راستے اور جس کی دی ہوئی تعلیمات پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو لے کر جانا چاہتے ہیں، جس ہدایت کے اوپر جو کچھ اس کے پاس ہے نا، سبحان اللہ، یہ جو دیا گیا ہے یہ بھی اسی کی طرف سے دیا گیا ہے، لیکن یہ زندگی دنیا کی زندگی کا اور آرائش کا سامان ہے، اس کے فائدے کا۔ فمتاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا فائدہ ہے، وزینتها، اور اس کی زینت ہے، اس کی آرائش ہے، بس اس کے علاوہ تو کچھ نہیں۔ وما عند اللہ، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے، خیر وابقا، وہ بہتر بھی ہے اور وہ باقی رہنے والا۔ اللہ اکبر، جیسے سورہ طٰہٰ کے اندر فرمایا تھا وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، کہ یہ جو دنیا کی زندگی کا سامان ہے نا، جو ہم نے لوگوں کو امتحان کے لیے دیا ہے، لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، لوگوں کو امتحان کے لیے ہم نے لوگوں کے پاس مال دیا ہے۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ، اپنی آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھ، اس کی طرف آنکھیں لمبی کر کر کے نہ دیکھ۔ اور آخر پہ اس آیت کے آخر پہ فرمایا وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، یہی بات جو تیرے رب کا رزق ہے نا وہ بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والا بھی ہے۔ دنیا کا مال بہتر بھی نہیں ہے اور باقی رہنے والا بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما مثل الدنیا فی الآخرہ، دنیا کے مال و متاع اور آخرت کے مال و متاع دونوں کی مثال پتہ ہے کیا ہے؟ ما مثل الدنیا فی الآخرہ، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے الا مثل ما یجعل احدکم اصبعہ فی الیم، وہ ایسے ہے مثال جیسے کوئی شخص تم میں سے سمندر کے اندر انگلی ڈبوئے، سمندر کے اندر انگلی ڈبو لے، فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعُ، اس سمندر کے اندر انگلی ڈبو کے واپس نکالیں تو انگلی کے ساتھ کچھ نہ کچھ پانی آتا ہے نا، تو یہ جو پانی انگلی کے ساتھ واپس آیا ہے اور وہ پانی جو سمندر میں باقی ہے، فرمایا دنیا کے مال و متاع کی مثال آخرت کے مال و متاع کے ساتھ وہی ہے جو انگلی کے ساتھ پانی آیا ہے اور جو سمندر ہے۔ اللہ اکبر، یعنی انسان کس قدر دھوکے میں مبتلا ہو گیا۔ فرمایا کہ جو کچھ بھی دیا گیا ہے یہ کفار مکہ کو کہا جا رہا ہے کہ تمہیں تو یہ ڈر پڑا ہوا ہے کہ اگر تم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی ہدایت کی پیروی کرو گے
تو تمہارے گھر اور تمہاری زمین سے تم اچک لیے جاؤ گے. تم ذرا غور تو کرو جو اللہ نے دنیا میں جو کچھ دیا ہے یہ بھی اللہ نے دیا, لیکن جو آخرت ہے وما عند اللہ خیر وابقا, جو اللہ کے نزدیک ہے, اللہ کے پاس ہے, وہ کہیں بہتر ہے اور بہت زیادہ ہے اور بہت باقی رہنے والا ہے, یہ ختم ہو جانے والا. سبحان اللہ. افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں کرتے, سوچتے نہیں؟ اللہ. اور وہ حدیث تو آپ نے اکثر سنی ہوئی ہے, بخاری شریف کے اندر حدیث قدسی. سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اللہ فرماتا ہے اعددت لعباد الصالحین, میرا بندہ نیک ہو کے تو دیکھے, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے جو کچھ تیار کر رکھا ہے. اعددت لعباد الصالحین, میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے ما لا عین رأت, جس کو کبھی کسی آنکھ نے دیکھا نہیں, ولا اذن سمعت, جس کو کبھی کسی کان نے سنا نہیں. ایسے ہی انعامات. سبحان اللہ. ولا خطر علی قلب بشر, کسی کے دل کے اوپر, کسی بشر کے دل کے اوپر کبھی خیال تک نہیں گزرا جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں تیار کر رکھی. اب کتنا بہتر ہے اب اللہ ہی جانتا ہے. خیر وابقا وما عند اللہ خیر وابقا افلا تعقلون, کیا تم عقل نہیں کرتے؟ اللہ. اب یہ جو آیت نمبر 60 تک ایک تنبیہ بھی کی گئی تھی مشرکین مکہ کو, اور یہاں پہ مضمون کا ایک حصہ مکمل ہوتا ہے جس میں قریش کو وارننگ بھی دی گئی تھی اور اس میں مختلف حوالوں سے ان کو ہدایت کی دعوت بھی دی گئی تھی. آگے آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 67 تک, بلکہ کہنا چاہیے کہ آیت نمبر 75 تک یہ مضمون بریکٹ ہو جاتا ہے. ویسے تو آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 67 تک اللہ تعالیٰ نے چند سوالات کیے ہیں مشرکین مکہ سے, 2 زندگیوں کا موازنہ کیا, اور یہ سوالات وہ ہیں جو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ مشرکین سے اور کفار سے کرے گا. ان کو یہاں پہ ذکر کر دیا گیا ہے. لیکن پھر آیت نمبر 68 سے آیت نمبر 74 تک اللہ کریم نے توحید کے دلائل دیے, اور اس میں پھر آخر پہ پھر وہی مضمون ہے کہ قیامت والے دن پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا. ایک آیت میں آیت نمبر 75 کے اندر تو یوں ہی بریکٹ کر دیا گیا اس پورے مضمون کو. تو لگتا یہ ہے کہ یہ اس میں جو دلائل توحید ہیں یہ جملہ معترضہ کے طور پر آئے ہیں. گفتگو کا سلسلہ قیامت والے دن کے حوالے سے چل رہا تھا, اور اس میں یہ بات آئی کہ اگر تم توبہ کر لو گے اور اللہ تعالیٰ کی بندگی شروع کر دو گے تو تم قیامت والے دن کے عذاب سے بچ جاؤ. یہ ذکر آیا, پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ کچھ آیت نمبر 68 سے لے کر آیت نمبر 74 تک اللہ تعالیٰ نے توحید کے دلائل عطا فرما دی. پھر اس کے بعد ایک اور آیت اسی طرح کے سوالات جو 2 زندگیوں کا موازنہ کرتے ہوئے قیامت والے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا, اسی طرح کا پھر سوال دیا گیا. اس کا مطلب ہے یہ پورا مضمون بریکٹ ہو جاتا ہے آیت نمبر 61 سے لے کر آیت نمبر 75 تک. لیکن بظاہر آیت نمبر 61 سے 67 تک یہ 2 زندگیوں کا موازنہ ہے اور مشرکین سے سوالات ہیں قیامت کے دن میں, اور پھر آگے توحید کے دلائل ہیں آیت نمبر 68 سے 75 تک. افمن وعدناہ وعدا حسنا فهو لاقیہ کمن متعناہ متاع الحیاۃ الدنیا ثم هو یوم القیامۃ من المحضرین. اللہ اکبر. کیا پھر وہ شخص جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے, وعدناہ جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے, وعدا حسنا بہت اچھا وعدہ کیا. اچھا وعدہ یہی ہے, بہترین رزق کا وعدہ, کامیابی کا وعدہ, جہنم سے بچنے کا وعدہ, جنت عطا کرنے کا وعدہ, کامیابیوں کا وعدہ. افمن وعدناہ وعدا حسنا, کیا پھر وہ شخص جس کے ساتھ ہم نے وعدہ کیا ہے وعدہ اچھا وعدہ, فہو لاقیہ, اور وہ اس کو پہنچنے بھی والا ہے, اس کو ملنے بھی والا ہے. فہو لاقیہ, اور اس کو ملنے بھی والا ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ صرف وعدہ ہے, وعدہ بھی ہے اور وہ وعدے تک پہنچنے والا ہے. وہ لاقی ہے, وہ اس کو ملنے والا ہے. سبحان اللہ. کمم متعناہ متاع الحیات الدنیا, وہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے
جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان عطا کیا ہے. سبحان اللہ. کمم متعناہ، جس کو ہم نے عطا کیا ہے، دیا ہے، متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کا سامان. ثم، پھر، ہوا یوم القیامت، پھر وہ قیامت والے دن، من المحضرین، پکڑ کر حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو جائے. دنیا میں جتنا مرضی مال و دولت ہو، قیامت والے دن پکڑا گیا ہو اور پکڑ کے حاضر کیا گیا ہو تو کیا فائدہ ہے اس کو؟ اللہ اکبر. کیا جو جس کے ساتھ ہم نے اچھا وعدہ کیا ہے اور وہ وعدہ اس کو ملنے بھی والا ہے، یہ شخص اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان دیا، چاہے جتنا مرضی اس نے سامان لیا، جتنی مرضی اس نے عیاشی کر لی، جتنی مرضی اس نے اقتدار دیکھ لیا، جتنا مرضی اس نے مال و دولت دیکھ لیا. اللہ اکبر. جیسے فرمایا سورہ آل عمران میں، وَلَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ. اللہ اکبر. یہ کافروں کا بستیوں اور شہروں کے اندر دندناتے پھرنا، یہ تمہیں کسی دھوکے میں مبتلا نہ کر. متاع قلیل، یہ چند دنوں کا تھوڑا سا فائدہ ہے. ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. وبئس المہاد، اور بہت برا ٹھکانہ. اسی طرح فرمایا کہ جو شخص ایک کو اللہ نے اچھا وعدہ کیا اور وہ وعدہ بھی اس کو ملنے والا ہے، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے جس کو دنیا میں تو اللہ نے مال و دولت سے نوازا، لیکن قیامت والے دن من المحضرین، وہ حاضر کیے جانے والوں میں ہو جائے، یعنی جس کو اللہ کے دربار میں پیش ہونا پڑے اور حساب دینا پڑے. یہ دونوں برابر ہیں. دیکھیں، پیش ہو کے حساب دینا پڑ گیا نا تو ہم ایک دن کا حساب نہیں دے سکتے. اللہ اکبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا حساب شروع ہو گیا نا، عذب من نوقش عذب، جس کا حساب شروع ہو گیا وہ پکڑا گیا، وہ عذاب میں مبتلا ہو گیا. اس لیے کہ حساب دیا ہی نہیں جا سکتا. آج صبح سے لے کر، میں کہتا ہوتا ہوں اکثر، آپ آج صبح سے لے کر اب تک کیا دیکھا ہے، کیا سنا ہے، کیا چکھا ہے، کیا کس طرف ہاتھ ہلائے ہیں، کیا کچھ کیا ہے، کیا کھایا ہے، کیا پیا ہے، آج کا حساب دینا پڑ جائے تو یہی بڑا مشکل حساب. کہاں پوری زندگی کا حساب. تو جب اللہ نے حاضر کر لیا نا حساب کرنے کے لیے تو سمجھیں کہ آپ عذاب میں مبتلا ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اس پر پھر اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تھا نا کہ پھر حسابً یسیرا کا کیا معنی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو حسابً یسیرا ہے نا، آسان حساب. آسان حساب صرف یہ ہے کہ بس پیشی ہوگی، اللہ کے سامنے جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا تجھے بخش دیا. جس کی پیشی ہوئی اور وہ بخشا گیا وہ تو بچ گیا، اور جس نے دنیا میں مال کمایا، کھایا، موج اڑائی اور قیامت والے دن حاضر کر دیا گیا دیو حساب، تو وہ تو پکڑا گیا. اللہ اکبر. فرمایا کہ وہ دونوں کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے برابر نہیں ہو سکتے. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.